میری بیوی شرعی پردہ کرتی تھی لیکن تھی بے حد حسین۔ چند ماہ بعد ہی اس نے مجھے کہا کہ وہ جوائنٹ فیملی میں نہیں رہ سکتی، اسے گھٹن ہوتی ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور الگ گھر میں رہنے لگا۔ میری بیوی بہت نیک اور پارسا تھی، مجھے بھی نیک بننے کی ترغیب کرتی تھی، لیکن میں اس کی بات کو نظر انداز کر جاتا۔ ایک بار گھر آیا تو بیوی غائب تھی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا، پھر اس نے مجھ سے خلا لے لی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس نے میرے بزنس پارٹنر سے شادی کر لی ہے۔ میں اسے بے وفا سمجھنے لگا، لیکن ایک دن جب دوست کے گھر بیوی سے ملنے گیا تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو اماں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے اس لڑکی کے ساتھ زندگی گزاروں گا جو کہ شرعی پردہ کرتی ہے۔ میری والدہ میرے لیے ایک ایسی لڑکی پسند کر کے آئی تھیں جو شرعی پردہ کرتی تھی، اور میں تو نماز تک کا پابند نہ تھا۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ بہت اچھی لڑکی ہے، بس مجھے بہت پسند ہے، میں تمہارے منہ سے انکار نہیں سننا چاہتی۔ میں نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر 2 ماہ کے اندر اندر میری شادی لائبہ سے ہو گئی۔ شادی پر رخصتی کے وقت بھی اس نے برقع نقاب پہن رکھا تھا۔ میرا دل تو بجھ کر رہ گیا تھا۔ ایک تو سادگی میں شادی، اوپر سے دلہن کو اپنے ساتھ برقع نقاب میں رخصت کرواتے، میں بے حد بیزار ہوا تھا۔ میرے دوستوں نے الگ میرے ناک میں دم کر رکھا تھا، کہتے تھے کہ تمہاری شادی کے لیے تو ہم نے بہت کچھ پلان کر رکھا تھا، لیکن ہمیں بڑا افسوس ہے کہ تم نے تو ہمیں اپنی شادی پر بلایا تک نہیں۔ اب میں کیا کہتا کہ شادی میری بیوی کے شرعی پردے کی وجہ سے بڑی سادگی سے ہو رہی ہے۔ کیا کچھ نہیں میں نے سوچا تھا اپنی شادی کے لیے، لیکن بہرحال رخصت ہو کر گھر آتے ہی میری بھابھی میری بیوی کو کمرے میں لے گئیں۔ میرے والدین بہت خوش تھے، لیکن میرا دل بے حد خراب ہوا تھا۔ میں بڑے خراب موڈ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن جب لائبہ کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ بے تحاشا خوبصورت لڑکی تھی۔ اپنی ماں کی پسند پر مجھے ناز سا ہوا تھا۔ میرا تو سارا غصہ ہی لائبہ کو دیکھ کر ختم ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، شاید میرے پردے کی وجہ سے آپ مجھ سے کچھ خفا سے لگ رہے ہیں۔ اس نے یہ بات شاید اس لیے کی تھی کیونکہ میں نے شادی پر ہر بات پر مخالفت کی تھی کہ مجھے اس طرح کی شادی نہیں کرنی جس میں نہ میرے دوست مدعو ہوں اور نہ ہی دودھ پلائی کی رسم ہو، اور بالکل سادگی سے شادی کا میں قائل نہیں تھا۔ میری والدہ نے میری بات میرے سسرال تک پہنچائی تھی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہماری بیٹی سادگی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ بحث کافی طویل چلی تھی، لیکن بات ہمیں لڑکی والوں کی ہی ماننی پڑی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی کہتی ہے جو نکاح سادگی میں کیا جا رہا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ میرے والدین نے ہی مجھے سمجھا بجھا کر سادگی سے نکاح پر آمادہ کیا تھا۔ شادی کی بات کو لے کر لائبہ نے ہی بات شروع کی تھی۔ میں نے کہا، ظاہری سی بات ہے، ہر انسان کی اپنی شادی کو لے کر بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، لیکن تم نے تو اہمیت ہی نہیں دی۔ کہنے لگی، میں چاہتی تھی کہ مجھے سب سے پہلے میرا شوہر دیکھے، ورنہ دولہے سے پہلے اس کے دوست اور باقی رشتہ دار دلہن کو دیکھ لیتے ہیں، اور دودھ پلائی کی رسموں میں شوہر کے کزن اور دوست مل کر بڑے الٹے سیدھے مذاق کرتے ہیں۔ شرم و حیا ہی نہیں ہوتی، اور جو چیز حیا میں ہو وہ دیر پا چلتی ہے۔ لائبہ کی اس بات نے تو میرے دل کو بالکل آئینے کی طرح صاف کر دیا تھا۔ بہرحال میں لائبہ کو پا کر بے حد خوش تھا۔ بڑے دھیمے اور میٹھے لہجے میں بات کرتی تھی، ہر ایک سے اس کا رویہ بہت اچھا تھا، لیکن پردے میں رہ کر جوائنٹ فیملی میں کام کرنا اس کے لیے بے انتہا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ کچن میں روٹیاں بناتے ہوئے بھی وہ اپنا نقاب پہنے رکھتی تھی۔ گرمیوں میں اس کی حالت خراب ہونے لگتی تھی۔ کمرے میں آتی تو فٹافٹ سے اپنا حجاب اتار کر لمبے لمبے سانس لینے لگتی۔ مجھے اسے دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ تم کیوں خود پر اتنا جبر کرتی ہو؟ دیور جیٹھ بھی بھائیوں جیسے ہی ہوتے ہیں، اور میری بھابیاں کون سا مجھ سے پردہ کرتی ہیں؟ لیکن وہ کہنے لگی، زبیر، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ تمہاری بھابھی کیا کرتی ہے کیا نہیں، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن مجھے وہی کرنا ہے جو میرے اللہ کا حکم ہے۔ میرے چھوٹے بھائی میں مذاق کی عادت تھی۔ وہ میری بڑی بھابھی سے بھی مذاق کر جاتا تھا، لیکن جب لائبہ سے ایسے مذاق کرتا جو کہ غیر شرعی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں دیور کر جاتے ہیں، لائبہ کو بہت غصہ آتا تھا۔ ایک بار اس نے مذاق میں لائبہ کا ہاتھ پکڑ لیا تو لائبہ نے سب کے سامنے اسے بے عزت کر کے رکھ دیا۔ کہنے لگی، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ تم ہوتے کون ہو میرا ہاتھ پکڑنے والے؟ وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا بھابھی، میں نے تو ویسے ہی۔ وہ کہنے لگی، ویسے ہی کیا؟ کب سے تمہارے الٹے سیدھے مذاق برداشت کر رہی ہوں۔ میری بھابھی لائبہ سے کہنے لگی کہ لائبہ، یاسر کی ہنسی مذاق کی عادت ہے، مجھ سے بھی کر لیتا ہے، اس میں اتنا تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟
لیکن وہ کہنے لگی یہ سب اسلام میں منع ہے، یاسر کو لحاظ میں رہ کر بات کرنی چاہیے۔ میری والدہ کو بھی سارا قصور لائبہ میں ہی نظر آ رہا تھا، لیکن میں نے ہی بات کو ختم کیا اور یاسر سے کہا کہ وہ آئندہ لائبہ سے اس قسم کے مذاق نہ کرے۔ بہرحال چند ماہ تو لائبہ نے سب کے ساتھ گزارے تھے، لیکن ایک دن مجھ سے کہنے لگی، زبیر، اماں چھوٹے دیور کے لیے رشتہ دیکھ رہی ہیں، وہ لڑکی بھی پسند آ گئی ہے، شاید چند ماہ تک اس کی بھی شادی ہو جائے۔ میں نے کہا ہاں دیکھ تو رہی ہیں، اماں نے مجھے بتایا تھا۔ اچھی بات ہے، کہنے لگی کیوں نہ ہم الگ ہو جائیں۔ یہ سن کر میں نے اسے دیکھا تھا۔ کہنے لگی میں بہت مشکل میں آ گئی ہوں، کچن میں کبھی کوئی جیٹھ آ جاتا ہے تو کبھی دیور، اتنی گرمی میں کھانا بنانا میرے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، مسلسل نقاب کرنے سے اس کے چہرے پر دانے بننے لگے تھے، اور یوں گرمی میں نقاب کے ساتھ کچن میں کام کرنا اس کے لیے بہت مشکل بھی ہو گیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اماں سے بات کرتا ہوں، لیکن جیسے ہی یہ بات میں نے اپنی والدہ سے کہی، وہ تو غصے سے آگ بگولا ہو گئیں۔ کہنے لگی ابھی چند ماہ ہی تو ہوئے ہیں، تمہاری شادی کو، تمہاری بیوی کو الگ رہنے کا شوق بھی ہو گیا۔ میں نے کہا اماں وہ شرعی پردہ جو کرتی ہے اور اس کو مشکل پیش آتی ہے، گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مرد آتا جاتا رہتا ہے۔ کہنے لگی کہ تمہاری بھابیاں نہیں رہتی کیا؟ ہمارے ساتھ سب رہتے ہیں۔ میں نے کہا وہ شرعی پردہ نہیں کرتی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ شادی آپ نے اپنی مرضی سے میری کروائی ہے، میں اس رشتے کے لیے مانتا ہی نہیں تھا۔ اب بیوی کی مجھے یہ بات تو ماننی پڑے گی، اسے میں اتنی مشکل میں تو نہیں رکھ سکتا۔ میری والدہ یہ سن کر کہنے لگیں تم ہی چاہتے تھے کہ تمہاری بیوی بے تحاشا خوبصورت ہو، مجھے تو یہی لڑکی خوبصورت لگی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ مجھ سے میرا بیٹا ہی چھین لے گی۔ میں نے اماں کے پاؤں پکڑ کر دبانے شروع کر دیے، اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا اماں کیوں جدا کرے گی مجھے آپ سے؟ میں آپ سے روز ملنے آیا کروں گا، پھر یاسر کی بھی تو شادی ہو رہی ہے، نئی لڑکی آئے گی تو آپ کے گھر میں اور رونق لگ جائے گی، کسی نہ کسی نے تو گھر چھوڑنا ہی تھا نا، پھر بڑی بھابھی ہے، آپ سے محبت بھی بہت ہے، سگی بھتیجی ہیں آپ کی، آپ نے انہیں تو نکالنا نہیں ہے، تب بھی مجھے ہی جانا پڑنا ہے، پلیز خوشی سے اجازت دے دیں۔ لیکن میری والدہ مان ہی نہیں رہی تھیں، کہہ رہی تھی کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے مجھ سے جدا ہوں۔ بہرحال لائبہ بڑی مشکل میں آ چکی تھی، اس لیے میں نے زور زبردستی کر کے اپنی والدہ کو راضی کر ہی لیا تھا۔ میں نے ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ لائبہ بے تحاشا خوش تھی، کیونکہ کام کرنے میں اسے مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ میں نے کہا کہ میں گھر میں ایک ملازمہ رکھ دیتا ہوں، تمہاری مدد ہو جائے گی۔ کہنے لگی نہیں، چھوٹا سا تو گھر ہے، پورا دن میں کروں گی کیا اگر صفائی بھی ملازمہ کر کے جائے گی؟ آپ پریشان نہ ہوں، میں خود کام کر لیا کروں گی۔ میرے گھر میں لائبہ کے علاوہ اور کوئی تھا نہیں، اس لیے میں جب بھی کہیں باہر سے آتا ساری باتیں آ کر اپنی بیوی سے کرتا تھا۔ میں کچھ رنگین مزاج تھا، وہ مجھے بار بار نماز کی ترغیب کرتی رہتی، تو میں کہتا پلیز لائبہ، میرے سر پر دین کو مسلط مت کرو، عبادت کے لیے بڑھاپا ہے نا، کر لوں گا، پلیز تم مجھے مجبور مت کیا کرو۔ تو کہتی کہ چلیں دن میں 2-3 نمازیں ہی پڑھ لیا کریں، زبیر یہ فرض نمازیں ہیں، اپنی مرضی کی بات نہیں ہوتی۔ میں اسے کہتا کہ اپنا یہ درس اپنے پاس رکھو۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ میرے دوست گیٹ ٹوگیدر رکھتے تھے جس میں شراب کا بھی دور چلتا تھا اور ناچ گانا بھی ہوتا تھا۔ کافی ماڈرن قسم کے میرے دوست کی بیویاں تھیں جو کہ ہم سب سے بھی بات کر لیا کرتی تھیں۔ اکثر دوست کہتے کہ تم اپنی بیوی کو کیوں نہیں لاتے؟ میں نے کہا وہ شرعی پردہ کرتی ہے، لیکن اچھا ہی تھا کہ وہ یہاں نہیں آتی تھی۔ اگر وہ بھی ان جیسی ہوتی اور میرے دوستوں سے بے تکلف ہو کر بات کرتی تو شاید میں برداشت نہ کر سکتا، کیونکہ وہ بے حد حسین تھی اور مجھے اس سے محبت بھی بے تحاشا ہو چکی تھی، اس لیے مجھے اس کے پردہ کرنے پر اعتراض نہ تھا۔ جب میں اس کو گھر آ کر بتاتا کہ آج میرے دوست کی بیوی نے کسی دوسرے دوست کے ساتھ ریپ پر رومانٹک ڈانس کیا ہے تو وہ حیرت سے میری شکل دیکھتی، میں ہنسنے لگتا، کہنے لگتی آپ کے دوست ایسے ہیں؟ زبیر کتنی بری بات ہے۔ میں نے کہا بس ایسا ہی ہے، ہمارے سرکل کا یہ سب حصہ ہے، کوئی بھی برا نہیں مناتا۔ کہنے لگی بے حیائی تو بے حیائی ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا اصل میں میرا وہ دوست بہت اچھا ہے، خوبصورت بہت ہے، دیکھنے میں کسی ہیرو سے کم نہیں لگتا۔ میری بات سن کر وہ کہتی کاش کے کردار کا بھی بہت اچھا ہوتا۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرنے لگا، میرا بزنس کافی بڑھ چکا تھا، وہی میری دوستی عدنان سے ہوئی، کافی کامیاب بزنس مین تھا، مجھ سے سال بڑا ہوگا، سمجھیں کہ 40 کے لگ بھگ تھا، لیکن بندے کی شخصیت ایسی تھی کہ بالکل انگریزی اس کا پہننا اوڑھنا،
اپنے آپ کو فٹ رکھنا۔ بات کرنے کا انداز بھی ایسا دل فریب تھا کہ میں مرد ہو کر بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اور لڑکیوں کا تو یہ عالم تھا کہ جب وہ کسی محفل میں ہوتا تو اس کے آس پاس ہی منڈلاتی نظر آتی۔ جتنا وہ سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا، اتنا ہی عیاش پسند بھی تھا، حسن پرست تھا۔ خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر ان سے دوستی ضرور کرتا تھا۔ بہرحال اس کا دماغ کاروباری معاملات میں بھی بہت چلتا تھا۔ جب سے ہم نے پارٹنرشپ میں کام کیا تھا، میرا کام بھی ترقی کرنے لگا تھا، کیونکہ میٹنگ کلائنٹس کے ساتھ وہی کرتا تھا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ سامنے والا اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ جب میٹنگ کامیاب ہوتی تو مجھے آنکھ مار کر ایسے دکھاتا کہ یوں لوگ پھنستے ہیں۔ میں نے کہا، تم بڑے کمال کے بندے ہو یار، میں تم سے بہت متاثر ہوں، میرے فیورٹ ہو۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگتا۔ بہرحال میری دوستی عدنان سے بڑھنے لگی۔ وہ کہنے لگا، اپنے گھر چائے بھی نہیں پلاؤ گے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، مجھے تو بہت خوشی ہوگی اگر تم میرے گھر چائے پر آؤ گے۔ تو میں نے اسے اپنے گھر چائے پر بلا لیا، کیونکہ ہمارا فلیٹ بہت چھوٹا تھا، بس 2 کمرے اور ایک چھوٹا سا لاؤنج تھا، اس لیے میں اسے اپنے کمرے میں بٹھا کر باہر آ گیا۔ مجھے لگا لائبہ شاید کچن میں ہے، کیونکہ میں اسے بتا کر گیا تھا کہ میرا دوست بھی میرے ساتھ آئے گا، اس لیے چائے کا انتظام کر لینا۔ گھر کی چابی میرے پاس ہوتی تھی، اس لیے میں نے دروازے کا لاک کھولا اور اندر آ گیا۔ عدنان کو سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا، اسے کہا، یہاں بیٹھو، میں بس ابھی آیا۔ یہ کہہ کر جب میں کچن میں گیا تو کچن خالی تھا۔ جب میں نے دوسرے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہ کمرہ بھی خالی تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر وہ گئی کہاں ہے۔ لاؤنج میں کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ جب اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ لائبہ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سر پر تولیہ باندھ رکھا تھا، گلے میں دوپٹہ تھا۔ میرے پاس آ کر کہنے لگی، یہ کیا طریقہ تھا آپ کا؟ میں نہا رہی تھی اور آپ نے اپنے دوست کو کمرے میں بٹھا لیا۔ یہ سن کر میں بے حد شرمندہ سا رہ گیا۔ میں نے کہا، آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا تم واش روم میں ہو، میں سمجھا کچن میں ہوگی۔ کہنے لگی، آپ نے اسے کمرے میں بٹھایا ہی کیوں؟ میں نے کہا، دوسرے کمرے میں تم نے اپنی سلائی مشین لگا رکھی ہے، فارغ وقت میں وہ اپنے کپڑے سلائی کرتی تھی، اس لیے کمرہ کچھ بکھرا سا رہتا تھا۔ کہنے لگی، لاؤنج کے صوفے پر بٹھا دیتے۔ میں نے کہا، سامنے اوپن کچن ہے، کام کیسے کرتی؟ بہرحال میں نے کہا کہ چھوڑو اس بات کو، جو ہوا ہے وہ سب اتفاق سے ہوا ہے۔ وہ کچن میں چلی گئی، چائے کا انتظام کرنے لگی۔ میں کمرے میں عدنان سے باتیں کرنے لگا۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو لائبہ نے بس چائے کی ٹرالی ہی اندر کی تھی۔ میں نے چائے عدنان کے سامنے خود پیش کی۔ کہنے لگا، کیا بھابھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر چائے نہیں پئیں گی؟ میں نے کہا، نہیں یار، میری بیوی شرعی پردہ کرتی ہے۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگا۔ مجھے اس کے ہنسنے پر حیرت ہوئی تھی۔ کہنے لگا، ویسے میں نے نہیں سوچا تھا کہ آج کے دور میں بھی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں، پھر تم تو بڑے لکی ہو۔ بات ایسے ہی آئی گئی ہو گئی تھی۔ ایک بار میں نے بھی اس سے یہی فرمائش کی کہ میں نے کہا، مجھے بھی اپنے گھر چائے پر نہیں بلاؤ گے؟ کہنے لگا، ضرور بلاتا، لیکن بات یہ ہے کہ میرے گھر چائے بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب، تمہاری ابھی تک شادی نہیں ہوئی؟ کہنے لگا، نہیں، شادی تو ہوئی ہے، لیکن بیوی ناراض ہو کر میکے گئی ہے اور ملازمین سارے گھر کو سنبھالتے ہیں۔ میں نے کہا، تمہاری بیوی کیوں ناراض ہو کر چلی گئی؟ کہنے لگا، یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، یہ بس چند ماہ ہی شادی کے بعد ٹھیک رہتی ہیں، چاہتی ہیں کہ شوہر پلو سے بندھا رہے، اور تم جانتے ہو میں کتنا آزاد خیال قسم کا آدمی ہوں، مجھے پابندیوں سے الجھن ہوتی ہے۔ جہاں بھی جاتا تھا بار بار فون کرتی رہتی تھی، کہاں ہو، کب آؤ گے، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ مجھے اس پر بہت غصہ آتا تھا۔ کئی بار اس کو سمجھا چکا تھا کہ نہ تو کھانے پر میرا انتظار کیا کرے اور نہ ہی مجھے بار بار کال کر کے ڈسٹرب کرے۔ مجھے کھانے میں ویسے بھی زیادہ دلچسپی نہیں، زیادہ تر میں ہوٹلنگ ہی کرتا ہوں، لیکن اس کو بڑے اعتراضات تھے۔ کہتی تھی، دوستوں میں رہتے ہو، مجھے کہیں گھماتے پھراتے نہیں ہو، تم تو جانتے ہو عورت جب تک محبوبہ رہے بڑی پیاری لگتی ہے، لیکن جب بیوی بن جائے نا تو سر کا درد بن جاتی ہے۔ بہرحال میں خوش نصیب تھا کہ لائبہ مجھ سے ایسے سوال نہیں کرتی تھی۔ میں نے گھر جا کر لائبہ سے عدنان کی بات کی تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، اتنا ہینڈسم شخص ہے، میں خود اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن اس کی بیوی تو دیکھو، بڑی ناشکری عورت ہے، جانتی ہو، ماسٹر مائنڈ ہے یہ، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے کر گزرتا ہے، اپنی باتوں سے لوگوں کو ایسے کھیلتا ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں اب ہمارے ساتھ کام کرنے لگی ہیں۔ سچ، اگر یہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اتنی ترقی نہ کر سکتا۔ لائبہ میری بات بڑی توجہ سے سنتی تھی۔ ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا تھا، لیکن ابھی تک بچہ نہیں ہوا تھا۔
لائبہ مجھ سے کہنے لگی کہ ہمیں اپنا علاج کروانا چاہیے۔ میں نے کہا ہم سے کیا مراد؟ ٹھیک ہے تمہیں علاج کروانا ہے، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ کہنے لگی زبیر میں اپنی والدہ کے گھر جب گئی تھی تو ڈاکٹر کے پاس بھی گئی تھی، اپنا سارا چیک اپ اور ٹیسٹ کروائے تھے، میں بالکل نارمل ہوں۔ بس ڈاکٹر کہنے لگی چند ٹیسٹ آپ کے شوہر کے بھی کروا لو۔ یہ سننا تھا کہ مجھے لائبہ پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا تھا؟ میں نے کہا کیا مطلب اس بات کا؟ تمہیں لگتا ہے کہ مجھ میں کوئی خامی ہے؟ کہنے لگی بات خامی کی نہیں علاج کی ہے، کیونکہ مجھ میں ایسی کوئی کمی نہیں ہے، اگر تھوڑا بہت مسئلہ آپ میں ہوا تو اس کا علاج ہو جائے گا۔ یہ بات میری انا پر لگی تھی۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، سمجھی، اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہا ہوگا بچہ، اور ابھی شادی کو 1 سال ہی تو ہوا ہے۔ کہنے لگی زبیر آپ کیوں نہیں سمجھتے، میں اکیلے گھر میں رہتی ہوں، بور ہو جاتی ہوں، میرا اپنا بچہ ہوگا تو میرا دل لگا رہے گا۔ آپ کو ٹیسٹ کروانے میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ مجھے اس لیے تھا کیونکہ میں ابھی بچہ چاہتا ہی نہیں تھا۔ اگر میں ٹیسٹ کرواتا تو یقیناً میری کھائی گئی میڈیسن سے بلڈ رپورٹ میں یہ معلوم ہو جاتا کہ میں خود ہی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں لائف کو انجوائے کرنا چاہتا تھا کہ 2-4 سال ایسے ہی گزر جائیں، کیونکہ بچہ ہو جائے تو سب سے پہلے عورت کی فکر خراب ہوتی ہے، وہ بے ڈھنگی سی ہو جاتی ہے، پھر ساری توجہ عورت کی شوہر سے ہٹ کر بچے پر چلی جاتی ہے۔ اب میں چاہتا تھا کہ لائبہ بس مجھے ہی توجہ دیتی رہے۔ بچوں کا کیا ہے، 3-4 سال جب میاں بیوی ایک ساتھ گزار لیں تو پھر بچے بھی پیدا کر لیں۔ میں نے لائبہ کی یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، 4-5 ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک بار میں گھر آیا تو گھر بالکل خالی تھا، لائبہ گھر میں تھی ہی نہیں، حالانکہ جب اس نے میکے جانا ہوتا تھا تو مجھ سے کہہ کر جاتی تھی، اچانک سے کبھی نہیں گئی تھی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اس کی والدہ کی طبیعت نہ خراب ہو گئی ہو، کیونکہ ان دنوں وہ کافی بیمار تھیں۔ میں نے لائبہ کو کال کی تو فون بالکل بند تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ لائبہ کا فون بند ہو۔ میں فوراً سے گھر سے باہر نکلا اور اپنے سسرال پہنچ گیا، لیکن مجھے حیرت کا بہت بڑا جھٹکا لگا تھا کیونکہ لائبہ وہاں تھی ہی نہیں۔ میری ساس کہنے لگی وہ یہاں آئی ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب آئی نہیں ہے؟ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ میکے کے علاوہ تو کہیں نہیں آتی جاتی۔ میں نے بار بار لائبہ کے نمبر پر کال کی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے ہر جگہ لائبہ کو ڈھونڈ لیا لیکن وہ تو یوں تھی جیسے کہ غائب ہو چکی ہو۔ میرے پاس ایک عدالتی نوٹس آیا جس میں لائبہ نے مجھ سے خلا مانگی تھی۔ میری تو حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ میں نے اسے پہلی بار عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے دیکھا جہاں وہ کہہ رہی تھی کہ یہ میرا شرعی حق ہے، مجھے خلا چاہیے۔ اس نے خلا کی وجہ نہیں بتائی تھی، نہ ہی مجھ پر کوئی الزام لگایا تھا۔ مجبوراً مجھے اسے خلا دینی پڑی کیونکہ وہ واضح تھی کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ لیکن میرا دل بہت دکھی ہوا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری دل عزیز بیوی مجھ سے یوں بھی جدا ہو سکتی ہے۔ لیکن چند ماہ بعد جو خبر مجھے سننے کو ملی اس نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ اس نے عدنان سے شادی کر لی تھی۔ عدنان نے مجھ سے بزنس بھی الگ کر لیا تھا۔ میں تو غصے سے پاگل تھا۔ میں نے کہا تم کیسے میری بیوی سے شادی کر سکتے ہو؟ کہنے لگا میں نے نہیں، تمہاری بیوی نے مجھ سے یہ بات کہی تھی۔ پھر وہ خوبصورت ہے اس لیے مجھے اعتراض نہیں ہوا۔ تم تو جانتے ہو مجھے خوبصورت لڑکیاں کتنی پسند ہیں۔ بہرحال مجھے لائبہ سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ تو بہت نیک پارسا تھی، شاید وہ یوں نیک بننے کا ڈرامہ کر رہی تھی، لیکن میں نے اسے سچی محبت کی تھی۔ میں نے شادی ہی نہیں کی۔ 3 سال کا عرصہ گزر گیا تھا لیکن لائبہ کو میں اپنے دل سے نہیں نکال پایا۔ ایک دن میرے ایک دوست نے بتایا کہ عدنان نے اپنی دوسری بیوی کو بھی طلاق دے دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اچھا ہوا، لائبہ نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی اور مجھے چھوڑ کر دوسرے شخص سے شادی کر لی۔ وہ تو پہلی بیوی کو نہیں بسا سکا، دوسری کو کیسے بساتا؟ پھر میں نے سوچا کہ لائبہ کو بہت گہری چوٹ پہنچی ہے، اگر میں اسے دوبارہ نکاح کر لوں تو شاید وہ میرے ساتھ رہنے پر آمادہ ہو جائے۔ میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ اب میں نے اسے کہا کہ میں تم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میں اب کسی سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کہا چلو صرف یہ بتا دو کہ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کیوں کی؟ وہ کہنے لگی میں نے نہیں کی، تم نے مجھے اس بات پر اکسایا تھا۔ میں نے کہا کہ پاگل ہو گئی ہو، میں بھلا ایسا کیوں چاہوں گا؟ کہنے لگی ہر وقت تم عدنان کی تعریفیں کرتے رہتے تھے، پھر اسے گھر بھی لے آئے۔ جب سے اس نے مجھے دیکھا تھا میں نہیں جانتی کیسے اس نے میرا نمبر حاصل کر لیا تھا، فون پر مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ تمہارے کہنے کے مطابق واقعی وہ سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا، باتیں بھی بہت اچھی کرتا تھا۔ تم اس کی جتنی تعریفیں کر چکے تھے
میں اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی، اس لیے تمہیں چھوڑ کر اس کے پاس چلی گئی۔ تم بتاؤ زبیر، کیا میں غلط تھی؟ تم غلط تھے جو اپنے دوستوں کی تعریفیں بیوی کے سامنے کرتے ہی رہتے تھے۔ میں ایک انسان تھی، پتھر تو نہیں تھی۔ اس کی طرف راغب کرنے والے مجھے تم ہی تھے، کوئی اور نہیں۔ میں یہ سوچنے لگا کہ کیا واقعی قصور میرا تھا؟ شاید اس لیے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ باہر کی باتیں باہر چھوڑ کر ہی گھر میں داخل ہوا کرو۔ اپنی باہر کی باتیں کبھی گھر کے اندر مت لایا کرو، ورنہ گھر خراب ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔